جب اوپر کوئی آئے سنا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإن الله تعالى عز وجل قال في شأن حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى أبي العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم محترم سامعین کرام حاضرین محفل پیارے ساتھیوں دوستوں بزرگوں پیارے پیارے بچوں پیارے بھائیوں علماء کرام مشائخ الکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ کا بے شمار کرم اور بے شمار رحمت نصیب ہو تمام شاملین محفل اور حاضرین رزق جنہوں نے کہ اس مدرسے کو آباد کیا اور جنہوں نے اس محفل کو رونق بخشی اور جنہوں نے حاضر ہو کر اپنے ایمان کو تازگی عطا کی میرے ساتھیوں ہمارے مولانا محمد ریاض صاحب ریاض احمد نام محمد ریاض حسین ہم تو مولانا ریاض صاحب کہتے ہیں ہمارے دور کو دائر ہم اسی طرح بات کرتے ہیں میرے ساتھیوں انہوں نے ماشاءاللہ اس علاقے کو علم سے سجا دیا اصل چیز کیا ہے اصل چیز بہت بڑا عالم ہونا نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کس کے علم کو کتنا نافع بنایا ہے اصل چیز یہ ہے پیارے ساتھیوں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان خواجہ بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے اقدس میں بھی بہت بڑے بڑے علماء تھے کوئی چھوٹے علماء نہیں تھے حضرت مولانا عبدالعزیز پرہاروی جیسے لوگ جو ہیں وہ موجود جن کے بارے میں آتا ہے 1000 علوم پر آپ کو دسترس حاصل ہے میرے ساتھیوں اعلیٰ حضرت کے زمانے میں پوری دنیا میں بہت جید بڑے بڑے علماء بے شمار علوم کے ماہر علماء موجود تھے
مگر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے علم کو لوگوں کے لیے زیادہ نافع بنایا ہے۔ اصل چیز کی ہوتی ہے مولانا ریاست کے مطابق میں اس بات پر بڑا رب کی بارگاہ میں بڑا راضی ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے ہمارے بچوں کو اس پر خدا کے علم کو نافع بنایا۔ اصل چیز یہ ہے حضرت علی مولا کائنات علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا وجہ الکریم جس وقت کوفہ میں جب پہنچے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 5000 شاگردوں کے ساتھ آپ نے استقبال کیا تھا حضرت علی کا۔ حضرت علی نے فرمایا تھا اے عبداللہ بن مسعود، آپ نے کوفہ کی زمین کو علم سے سجا دیا اور بھر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کرم ہوتا ہے اس شخص پر جو کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ نافع بناتا ہے، اور نافع علم دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک انسان کوشش کر کے اپنے علاقے کو علم سے بھرتا ہے کہ علماء کو بلاتا ہے اور علماء اس جگہ پہ علم کی خدمت کرتے ہیں، اور ایک جو ہوتا ہے کہ وہ علماء کو بھی بلاتا ہے اور خود بھی علماء میں شامل ہوتا ہے۔ جو علماء کو بھی بلائے، خود بھی علماء میں شامل ہوں اور وہ طلباء کو علم عطا فرمائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیث پاک اس شخص پر مکمل طور پر منطبق ہوتی نظر آتی ہے جو کہ تقوی کے ساتھ، ورع کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ اور دل کی طہارت کے ساتھ علم کو پھیلاتا ہے۔ میری دعا ہے یا اللہ ہمارے مولانا ریاض حسین صاحب کو تو زندہ سلامت رکھنا اور ان کو تو دین پر استقامت عطا فرمانا، ان کو دین پر استقامت عطا فرمانا، اور یا اللہ تو ان کے علم کو نافع بنا۔ پیارے ساتھیوں، جس کا علم نفع دینے والا ہو گیا اسے اور کیا چاہیے؟ صحیح بات ہے، اسے اور کیا چاہیے؟ اور اس پر یہ سونے پر سہاگا یہ ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو شرع صدر بھی عطا کر دے پھر تو سبحان اللہ، پھر تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اور جس کا شرع صدر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور عطا کر دیتا ہے، ان میں جس کا نافع ہوتا ہے وہ تو اپنے وقت کا امام ہوتا ہے۔ شرع صدر بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کونی ہوتا ہے اور ایک علومی ہوتا ہے۔ جو علمی شرع صدر ہوتا ہے وہ علوم میں ہوتا ہے، وہ کون میں نہیں ہوتا، اور جو کون میں ہوتا ہے وہ علم میں نہیں ہوتا۔ اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جس کا شرع صدر علم میں بھی ہوتا ہے اور کون میں، جہان میں بھی ہوتا ہے، کہ وہ لوگوں کے حالات سے بھی واقف ہوتا ہے اور علوم کی گہرائی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو بصیرت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ان میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جس کو یہ وہبی عطا ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو یہ وہبی کسب کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس میں وہ شخص سب سے زیادہ عظیم ہوتا ہے جس کو وہبی علم کسب کے ذریعے سے حاصل ہو، اس کی بڑی شان ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ بات میں نے عرض کی، یہ تمہید تھی جو کہ اس محفل سے مطابقت رکھتی، وہ علم جو کہ کسب کے ساتھ وہبی علم ہو، یعنی انسان کوشش کرے وہ ایک قدم آگے بڑھے، رب العالمین کی رحمت 10 قدم اس کی طرف آگے بڑھتی ہے، وہ ہوتا ہے کسبی وہبی۔ اور محض وہبی وہ علم ہوتا ہے، وہابی نہیں، وہبی میں عطا کرنا، ٹھیک ہے نا؟ وہ محض وہبی وہ علم ہوتا ہے جس میں انسان نے کوشش نہیں کی ہوتی ہے اور اس کو چیز عطا ہو جاتی ہے، وہ اتنا قابل امتیاز نہیں ہوتا اور قابل سزا تحصیل اتنا نہیں ہوتا ہے
جسے کہ اللہ رب العالمین یہ چیز کسب کی بنا پر عطا فرماتا ہے، اور کسب کی علوم کی کسب کی بات کر رہا ہوں۔ روحانیت جو ہے وہ تو محض تزکیہ نفس کی بات، محض اور محض وہبی ہی چیز ہے، عطائی ہی ہے۔ روحانیت بغیر عطا کے نصیب نہیں ہوتی۔ میرے ساتھ یہ کوئی تمہید تھی جو کہ میرے خیال میں اکثر لوگوں کے اوپر سے گزر گئی ہوگی، اور اکثر طلباء کی بھی انشاءاللہ اوپر سے گزری ہوگی، لیکن جو ہمارے ساتھی، ہمارے بچے جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ گئے۔ اصل بات یہ ہے پیارے ساتھیوں کہ قرآن کے اندر بصیرت، قرآن میں غور و خوض، قرآن میں تفکر، قرآن میں تدبر، قرآن کے اندر فکر کرنا، اور قرآن سے انسان آگے نکلے، قرآن سے جانے۔ جس طرح کی حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر اونٹ کے گھٹنے کی باندھنے کی رسی بھی اگر گم ہو جائے وہ بھی میں قرآن سے نکال دوں گا۔ قرآن عظیم شان نعمت ہے جو کہ ہمارے بچوں نے اس کو پڑھا اور اس کے ذریعے سے اپنے سینوں کو سجایا۔ قرآن مجید فرقان حمید و عظیم شان کتاب ہے جس کے پڑھنے کے الگ اثرات ہیں، اور جس کے کان میں جب پڑھ جاتے ہیں اور سلیم متبع ہوتا ہے سمجھنے والا جو ہو، تو پیارے ساتھیوں چاہے نہ بھی سمجھے تو پھر بھی ایک دفعہ مومن جھوم تو جاتا ہے، اور جو سمجھنے والا ہوتا ہے اور ادھر سے زبان کے اندر میرے آقا کے عشق کی چاشنی ہوتی ہے، تو چاہے بڑے سے بڑا پہاڑ بھی سامنے کیوں نہ آ جائے اس کو بھی بعض اوقات یہ چیز پگھلا دیتی ہے۔ جس طرح کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ نے جو قرآن جب پڑھا، حضرت عمر بن خطاب کی کیا کیفیت تھی، وہ جو تلوار ہاتھ میں تھی میاں سے باہر تھی اور مار رہی تھی، اچانک آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور در مصطفیٰ پر غلام مصطفیٰ بن کر حاضر ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، جگر گوشہ غزالی زمان، وارث علوم غزالی زمان، حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی، جامعہ شمس العلوم۔ تو سب لوگ آئیں گے، خود سارا میرا ذوق طریقہ ختم ہو جائے گا۔ میرے ساتھیوں جو بات عرض کرنے لگا اس پر توجہ کرو۔ اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید مکمل کتاب ہے۔ کیا ہے؟ مکمل کتاب ہے۔ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا، اور مکمل کرنے کے بعد پروردگار عالم نے اپنے حبیب پاک علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل فرما دیا، اور ہوا کیا جب دین مکمل ہو گیا اور آیت کریمہ نازل ہو گئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا، اے امیر المومنین، یعنی اس نے امیر المومنین کا لفظ آپ کے لیے کیوں بولا؟ اس لیے بولا تھا کہ آپ مومنین کے امیر ہیں، ہم یہود کے امیر نہیں ہیں۔ اے امیر المومنین، آپ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی، اگر ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو وہ دن ہم عید کا دن بنا لیتے۔ آپ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، آج کے دن نعمت کو تام کر دیا، تمہارے دین اسلام پر میں راضی ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے
کہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کو ساری روحانیت، سارا علم، مکمل دین عطا کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اب اسے کبھی زمان نہیں لگے گا۔ تو جب یہودی نے جب یہ بات کہی تو حضرت بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا میں یہ جانتا ہوں یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی۔ یوم عرفات تھا، میدان عرفات تھا، ہمارے نبی پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے، مجھے پتہ ہے یہ آیت کب نازل ہوئی۔ تو عید کا دن مناتے ہیں ہمارا، یعنی وہ حج کا دن ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ بات سمجھ آئی آپ کو نہیں؟ اچھا اب دیکھیے غور کی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس یہودی نے جو یہ بات کہی تھی اس کا یہ قول یہ بتلا رہا ہے کہ دین موسوی تعبیدی نہیں ہے۔ یعنی وجہ کیا ہے؟ یہود سے جب یہ کہا گیا، جب یہ ہم کہا نہیں گیا، یعنی یہود کے بارے میں یہ بات ہے، قرآن مجید میں آئی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ میرے آقا کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، یہ سچے آخری نبی ہیں، مگر پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ کیوں ایمان نہیں لے کر آئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے ساتھ یہ تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے دین اسلام دین ہے، یہ حضور کو بھی ہم پہچان گئے، اب وہ بعد میں نخرے کرنے لگے اور ہیرے بہانے کرنے لگے تو الگ بات ہے حسد کی بنا پر، مگر ان میں سے بعض یہودی اس کی بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ وہ دین الگ ہے، ہمارا دین تعبیدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اگر ہم اپنے دین پر بھی رہیں گے تو پھر بھی جنت ہمارا مقدر ہے۔ تو لیکن اس یہود کا یہ کہنا کہ یہ آیت آپ پر نازل ہوئی، ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دین کو عید کا دن بنا لیتے، یہ بات کی دلیل ہے کہ دین موسوی تعبیدی نہیں ہے، اور وہ دین جو ہے ان کے رب العالمین نے ان کے لیے اس کو مکمل نہیں کیا ہے، یہ ایسا کوئی فرمان ان کے لیے جاری نہیں ہوا، یعنی دین کے اندر ابھی معاملات چلتے رہیں گے جو امت محمدیہ پر آ کر مکمل ہو گئے۔ اور یہ آیت کریمہ جو ہے یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ آپ کے ختم نبوت کی دلیل کیسے؟ وہ دلیل اس لیے ہے کیونکہ پہلے زمانے میں جب انبیاء کرام آیا کرتے تھے تو ان کے بعد جب کوئی نئے مسائل آتے، نئے معاملات ہوتے تو رب العالمین نے ان کے احبار اور رہبان کو اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اجتہاد کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک اور نبی کو بھیج دیا کرتا تھا جو کہ آتا اور وہ اجتہاد کرتا، یا اللہ تعالیٰ اس کے کے تعلق کی بنا پر رب العالمین کو وحی نازل فرماتا اور وہ احکامات آگے پہنچاتا۔ لیکن جب دین اسلام مکمل ہو گیا کا مطلب کیا ہے؟ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اب جو بھی اجتہاد ہوگا وہ میرے آقا کی امتی کریں گے۔ یہ آیت کریمہ ختم نبوت کی دلیل۔ اب اتنی بات سمجھ آ گئی، اب ذرا آگے چلتے، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا یہ آیت نازل ہوئی ہے، کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کیا معاملہ ہے۔ اب میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم ذرا تھوڑا سا نزاکت اور نازک چیزوں کی طرف بھی اشارہ کرتا جاؤں اور ان کے بھی تھوڑے تھوڑے نقطے کشائی جو میرے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو میرے تھوڑا بہت ہی عطا فرمایا اور رب نے مجھ پر جو کرم فرمایا اس میں سے کوئی چیز میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ وہ کیا ہے ذرا غور سے سنو۔ جب میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجمیع امت مبارک وسلم کا وصال پاک ہونے لگا، میرے آقا نے فرمایا ایتونی بکتاب اکتب لکم لن تضلوا بعدی ابدا۔ میرے آقا نے فرمایا تم کاغذ کر مفہوم پیش کر رہا ہوں، تم کاغذ کر لے کر آؤ کہ تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں جس کی بات تم کبھی گمراہ نہیں۔ ٹھیک ہے، مشہور حدیث ہے، حدیث قرطاس ہے، مشہور حدیث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حسبنا کتاب اللہ، حضور ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔
یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ پیارے ساتھی، اس کی خاص وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میرے آقا نے فرمایا پہلے زمانے کے پہلے جو انبیاء جو گزرے ہیں ان کے امتیوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے محدث، محدث وہ ہوتا ہے جو حدیث باقی شرح کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک ہوتا ہے محدث، محدث وہ ہوتا ہے جس کے دل اور زبان پر اللہ بولتا ہے۔ میرے آقا نے انہیں فرمایا کہ پہلے زمانے کے پہلے جو انبیاء جو گزرے ان کے امتیوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ ینطق علی لسان عمر وقلبہ، عمر کی زبان پر بھی اللہ بولتا ہے تو دل پر بھی اللہ بولتا ہے۔ اب حضرت محدث ہوتا ہے جو آنے والی چیزوں کو پہلے بھانپ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اچھی طرح اس کی شناخت کر لیتا ہے، پھر اس کے دل اور دماغ میں جو بات بھی آتی ہے کہاں کی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ محدث ہوتا ہے، میں نے اپنے آپ کے حساب سے میں نے تشریح کی ہے محدث، علماء کے حساب سے دوسری تشریح کرتا۔ اب دیکھو غور کرو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میرے آقا کا یہ فرمان سنا کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لاؤ ایسی کاغذ قلم لے کر آؤ، ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ دین تو مکمل ہو گیا۔ اب حضور کے فرمان کا مقصد کیا ہے؟ میرے آقا اس سلسلے میں چاہتے کیا ہیں؟ تو انہوں نے جب اپنی بصیرت کو دوڑایا تو جان گئے کہ ہمارا نبی صرف اب ہم سے یہ کہلوانا چاہتا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، کہہ دو کہ دین مکمل ہو گیا، کتاب آ گئی، میں نے ان کی تشریح کر دی۔ پیارے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ کسی تختیوں پر لکھا ہوا تورات اور انجیل کی طرح نہیں ملا۔ میرے آقا کے قلب اثر پر نازل ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ جب بات دل میں آتی ہے تو زبان سے وہ بات بھی نکلتی ہے اور اس کی شرح بھی نکلتی ہے۔ تو میرے آقا نے قرآن پاک کو زبان سے ادا بھی فرمایا اور اس کی وضاحت حدیث پاک سے کر بھی دی۔ اب دیکھ لو، غور کیجیے، میرے آقا حضور علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی تو حضرت عمر بن خطاب کی بصیرت نے کام کیا، دین تو مکمل ہو گیا۔ حضور چاہتے کیا ہے؟ وہ جان گئے نبی یہ چاہتے ہیں کہ ہم کہہ دیں حسبنا کتاب اللہ۔ انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ یا رسول اللہ۔ جب انہوں نے یہ بات عرض کی تو کیا ہوا؟ ذرا غور سے سنو پیارے ساتھیوں۔ جب انہوں نے یہ بات عرض کر دی تو میرے آقا سے یہ گفتگو ہو رہی ہے جمعرات کے دن میں، پھر جمعہ، ہفتہ اتوار، پیر پیر کے روز عصر کی نماز کے وقت میرے آقا کو وصال پاک ہوا۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے اس کے بعد دوبارہ اس مسئلے پر کلام ہی نہیں کیا، کیونکہ جو میرا نبی چاہتا تھا وہ تو ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ انسان بعض اوقات گفتگو کچھ کرتا ہے، پیچھے مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے آقا نے گفتگو تو کچھ فرمائی، لاؤ کاغذ قلم لے کر آؤ، مقصد یہ تھا کہ حسبنا کتاب اللہ کہہ دو، کیونکہ میرے آقا جانتے کہ اب میرے جانے کا وقت ہے، میرے رسالے پاک کا وقت قریب ہے، میں رب العالمین کی بارگاہ تک میں حاضر ہو کے عرض کر دوں یا اللہ میں نے دین کو پہنچا دیا۔ میرے امتیوں نے میرے سامنے اقرار کر دیا اور کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اللہ کی کتاب کافی تبھی ہوگی جب کتاب بھی آ جائے اور اس کی شرح بھی آ جائے۔ کتاب بھی آ جائے، شرح بھی آ جائے۔ جب یہ مقصد پورا ہو گیا تو بعض اوقات انسان کلام اس انداز میں کرتا ہے کہ اس کے پیچھے مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے جی. اب اس پر ایک اور حدیث پاک بھی آپ لوگ. حدیث پاک کیا ہے؟ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجمیع امتی وبارک وسلم نے جب یہ دیکھا کہ بنو سلمہ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، وہ پہلی حدیث بھی بخاری کی، یہ حدیث بخاری کی. پہلی حدیث بخاری شریف امام بخاری نے کو 4 مقامات پر ذکر کیا ہے. بنو سلمہ کو جب میرے آقا نے دیکھا کہ ان کے گھر مدینہ منورہ کے مضافات میں تھے، انہوں نے یہ چاہا کہ ہم یہ مضافات مدینہ سے منتقل ہو جائیں، مدینہ منورہ شہر میں حضور کے پاس آ جائیں. تو میرے آقا یہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ شہر میں میرے پاس آئیں. میرے آقا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی حدیث پاک میں حضور چاہتے تھے وہ ابھی نہ آئیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ اصل یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب مدینہ منورہ کے مضافات میں ان کے گھر ہیں، رات میں کوئی اگر حملہ کرے، کوئی معاملہ ہو، یہ وہیں سے آواز لگائیں تو یہ مدینہ منورہ میں سوتے نہ رہیں اور اٹھیں اور جب تیار ہو کے دشمن کے مقابلے میں باہر نکل آئیں، چل جائے کہ دشمن سروں پر آ جائے. تو جب بنو سلمہ نے یہ ارادہ کیا کہ مدینہ منورہ کے مضافات کو چھوڑ کے مدینہ منورہ کے اندر آ جائیں، تو میرے آقا نے فرمایا اے بنو سلمہ، یہ تمہارا مسجد نبوی میں آنے جانے کا آنا جانا کیا تم اسے ثواب نہیں شمار کرتے ہو؟ تو وہ وہیں پر رک گئے، وہ اندر نہیں آئے. یعنی بات کچھ کی گئی، مقصد پیچھے کچھ اور تھا کہ ثواب کو میرے آقا نے ان کو ارشاد فرمایا، مقصد یہ تھا وہیں پر ٹھہرے رہیں، ان کا مدینہ منورہ سے باہر رہنا ہی ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میرے آقا نے اپنے عامت المسلمین کے فائدے کو اس طرح چاہا کہ ان کا فائدہ بیان کر دیا کہ وہ اس پر ٹک جائیں، وہ اپنا فائدہ دیکھیں، مسجد نبی میں آنا جانا کیسا ہے اور وہاں پر رک جائیں اور ہمیں بھی اس کا فائدہ حاصل ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ بات کچھ کی جاتی ہے اور اس کے پیچھے مقصد بات کچھ اور ہوتا ہے. بات میں آگئی. اب میں انتہائی نازک مسئلے کی طرف آ رہا ہوں. اس سے پہلے آپ ایک تمہید ذرا سمجھیے. وہ تمہید کیا ہے؟ پیارے ساتھیوں، بات یہ ہے کہ صحابہ کرام میں، اہل بیت اطہار میں اگر کوئی معاملات ہوئے تو ان معاملات کو کی توضیحات علماء نے اپنے اپنے طور پر اس طرح سے بیان کی کہ کسی پر کوئی بھی حرف نہ آئے تو بہتر. ٹھیک ہے نا؟ ہر عالم دین کسی سوچ میں پڑ گیا اور انہیں اپنے اپنے طور پر توضیحات پیش کر دی. توضیحات نے کیا کیا دیکھیے اور کیجیے. مثال کے طور حضرت معاویہ علی کا معاملہ آ گیا. انہوں نے کہا حضرت معاویہ سے خطا اجتہادی ہو گئی. چلو خطا اجتہادی میں مجتہد کو پھر بھی ایک نہ ایک عذر مل جاتا ہے، حضرت معاویہ پر کوئی کچھ سنوائی نہ کرے. ٹھیک ہے نا؟ ہر عالم دین نے ہر اپنے جو سنی جتنے بھی علماء ہیں انہوں نے کوشش کی، اپنے اپنے طور پر ذہن و دماغوں کو لڑایا، اپنے اپنے علم کی باغوں کو کھینچا اور اپنے علم کے گھوڑوں کو مہمیز لگائی اور آگے نکلے اور دیکھا کہ جناب یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، ہم کس طرح اس کو سلجھا سکتے ہیں. ہر ایک نے اپنی اپنی توضیحات پیش کی. تو ایک مسئلے کی میں بھی اپنی ایک توضیح پیش کرتا ہوں، ذرا غور کیجیے. اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ بات کی کچھ جاتی ہے، مقصد پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے غور کیجیے معاملہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ سید کائنات سبحان اللہ سلام اللہ علیہا خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. سبحان اللہ. میرے ساتھیوں، آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری اقدس میں جلوہ گر ہوتی ہے اور آپ کا ارشاد گرامی ہوتا ہے، مجھے میرے بابا جانے کی وراثت چاہیے. پیارے ساتھیوں، وراثت کا مسئلہ
وراثت کس میں چلتی ہے پیارے بھائیوں؟ اپنے گھر والوں میں چلتی ہے نا، عزیز و اقارب میں چلتی ہے نا، اپنے قریبی لوگوں میں چلتی ہے نا، اس کے بعد نہ ہو تو دور جاتی ہے نا۔ وراثت کا مسئلہ ہو اور گھر والوں کو پتہ نہ ہو اور ساری دنیا کو پتہ ہو، یہ بات عقل میں آتی ہے؟ وراثت کا مسئلہ ہو، گھر والوں کو پتہ نہ ہو، ساری دنیا کو پتہ ہو، اور وہ بھی وہ گھر والی سبحان اللہ و عظیم الشان ہستی جو کہ خود شہزادی کون و مقام ہو، ان کو یہ بات پتہ نہ ہو، جن کا گھر بھی حضور کے کاشان مبارکہ سے دور نہیں، یہاں تک کہ اتنا قریب ہے کہ جو حضرت علی جب بیمار ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا کہ علی کا دروازہ مسجد میں کھلے گا، اور وہ آدمی جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ میرے اور علی کے بغیر جس کو کہ غسل کی حاجت تو کوئی اور مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اتنا قریب گھر ہو اور ان کو پتہ نہ ہو، وراثت کا مسئلہ کوئی عقل میں آتی ہے؟ پھر سید کائنات جا کر کہتی ہیں مجھے میرے بابا جانے کی وراثت چاہیے، تو بات کیا ہے؟ بات میں آ رہی نہیں آ رہی آپ؟ مجھے میرے بابا جانے کی وراثت چاہیے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ پیارے ساتھیوں ذرا غور سے سنو، بات اصل میں یہ ہے کہ سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے اس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو طلب کر لیا، اے عمر آؤ، عمر بن خطاب آؤ، یہ مسئلہ آیا ہے، اس مسئلے کو حل کرو۔ جب یہ معاملہ ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے مشاورت کے بعد سید کائنات کو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آپ کے بابا جانی کا فرمان ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت جو ہیں ہماری وراثت نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ترکہ نہیں ہوتا، صدقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پیارے بھائیوں، یہ بات جو انہوں نے جو کہی تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ حدیث، اور اس کے بعد سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا حضور وہ صدقہ تو نہیں، صدقہ ہے، ترکہ تو ہے نہیں، لیکن آپ کے گھرانے کے اخراجات جس طرح باغ فدق سے چل رہے تھے وہ اسی طرح ہی چلتے رہیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ٹھیک ہے جی؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ سید کائنات کو اس حدیث کا پتہ تھا یا نہیں تھا۔ یہ بات ہم بخاری شریف سے ثابت کرتے ہیں کہ سید کائنات کو اس بات کا علم تھا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بخاری شریف حدیث بات میں آتا ہے جب کہ حضرت عباس اور حضرت علی ان دونوں حضرات کو باغ فدق سے حصہ دیا گیا تھا، الاٹمنٹ نہیں کی گئی تھی، صرف ضروریات پورا کرنے کے لیے ان کو ایک خطہ دے دیا گیا تھا، آپ ضروریات پوری کریں، کیونکہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی ہے، وراثت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ان دونوں میں حضرت علی اور حضرت عباس میں آپس میں کچھ چپکلش ہوئی، شطرنجی ہوئی، تو ان کا مسئلہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ان کے پاس جب آیا، حضرت عثمان غنی نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اور اجلہ صحابہ کرام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور آپ ان کا فیصلہ کیجیے، اس معاملے کو سلجھائیں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس سے فرمایا، اے عباس میں آپ کو قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ کیا حضور علیہ السلام کی حدیث بات نہیں کہ ہم انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی ہے، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے؟ ان کا نام جی ہاں حضور کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر یہ کہ انہیں حضرت عباس کو قسم دی، پھر حضرت علی کو قسم دے کے پوچھا، حضرت علی نے فرمایا جی ہاں یہ حضور کی حدیث ہے کہ حضور نبی جو چھوڑ جاتا ہے صدقہ ہوتا ہے، ترکہ نہیں ہوتا۔ اب یہ مجھے بتاؤ، جب حضرت علی کو بھی پتا تھا،
حضرت عباس کو ہی پتا تھا۔ اگر کوئی چلیے کہ نہیں جناب یہ تو حدیث جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہی تھی تب ان کو پتا چلی ہوگی۔ پیارے بھائیوں یہ بات بنتی نہیں ہے۔ وجہ اصل یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ قول کرتے ہیں تو اس کو وہ قسم دے کے پوچھ رہے ہیں، قسم کے جواب میں جب وہ جہنم کہتے ہیں کہ ہاں وہ کہتے ہیں میں قسم دے کے پوچھتا ہوں، ان شیخوں کا آپ کو قسم دے کے پوچھتا ہوں، تو اس کے جواب میں حضرت علی قسم کے جواب میں جو نام جو کہہ رہے ہیں یہ صرف سنی سنائی بات پر نہیں ہے، یہ حقیقی عمل پر ہے جو نے خود حضور سے سنا۔ اور یہ کہ جب تک حقیقی معنی متعزد نہ ہو جائے اس تک مجازی معنی کو لینا جائز ہوتا ہی نہیں۔ جب یہ بات ثابت ہے کہ حضور کے گھر والے ہیں، حضور کے بارگاہ میں حاضر رہنے والے ہیں اور یہ حدیث گھر والوں سے متعلق ہے، تو کون سی دلیل ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھی حقیقی معنی جب تک متعزد نہ ہو مجاز کی طرف جایا جا سکتا ہی نہیں۔ مطلب یہ ان کو پتہ تھا۔ جب ان کو پتا تھا تو سید کائنات نے کہ حضرت علی سے اجازت نہیں دی ہوگی باہر جانے کی، کیا اپنے بابا جانے کے چچا کو اعتماد میں نہیں لیا ہوگا؟ کیا خود ہی اٹھ کر آ گئے ہوں گے؟ عقل میں آنے والی بات کرو گے تو صحیح، نبی کا گھر ہے، نبی کا، کسی اور کا نہیں ہے۔ پیارے بھائی یہ نبی کے سامنے ہے، کسی اور کی بیٹی نہیں ہے۔ کیا عام انسان کی بیٹی سمجھ لو آج کل کے ماحول کے مطابق، یہ بات نہیں ہے ایسا۔ پیارے ساتھی نبی کے سامنے یہ اعتماد میں لیے بغیر نہیں آئی ہوگی باہر، سمجھ آئی بات نہیں آئی؟ پیارے ساتھیوں جب نبی کی سامداری باہر نکلی تو یقین ان دونوں کو بتایا ہوگا۔ اب معاملہ سب یہ ہے کہ جب ان کو پتا تھا تو انہوں نے پھر جا کے یہ سوال کیوں کیا؟ میرے ساتھیوں یہی تو میں عرض کرتا ہوں، بعض اوقات کلام کچھ کیا جاتا ہے مقصد پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ کلام کچھ کیا جاتا ہے مقصد پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے ذرا غور سے سنو، وہ مقصد پیچھے اور کیا تھا؟ مقصد پیچھے یہ تھا کہ سید کائنات کو اس بات کا علم تھا کہ میرا وقت ہو چکا، میں نے اپنے بابا جانی کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے۔ ان کو اسی کا یقین تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ حدیث بات آپ سب جانتے ہو میرے ساتھ، جب کہ میرے آقا نے اپنے مثال پاک سے پہلے سید کائنات کے کان مبارک میں کچھ فرمایا، آپ اشبار ہو گئیں، آپ کی آنکھ مبارک بہنے لگی، تو اس کے بعد دوبارہ کان مبارک میں کچھ فرمایا، خود تبسم فرمایا، خوش ہو گئیں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج جیسا غم اور خوشی کو مجتمع ہونا میں نے پہلے کبھی بھی نہ دیکھا۔ پوچھا تو اس وقت کوئی جواب نہ دیا، حضور کی مثال کے بعد جب پوچھا تو کہا ہاں پہلے حضور کا راز تھا اور اب راز نہ رہا، اب ہو چکا جو ہونا تھا۔ میرے بابا جانے نے مجھے فرمایا تھا اے فاطمہ میرے وصال کا وقت پہنچا، میں رو پڑی اور اس کے بعد فرمایا تسلی دینے کے لیے اے میری پیاری بیٹی سب سے پہلے تو نے تو میرے پاس آنا ہے، تو میں خوش ہوں گی۔ یعنی آپ کو یہ پتا تھا کہ اب آپ کا وقت قریب ہے اور آپ یہ بات جانتی تھی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب ان کے معاش کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ اور بجائے بات اصل میں یہ ہے آپ ایک مسئلے کے حل کرانے کے لیے گئی تھی، یہ کوئی آپ دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں گئی تھیں، اور گئی بھی کن کے پاس تھیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی تھیں، جن کے بارے میں ساری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ ابوبکر صدیق کون ہیں، جنہوں نے ساری زندگی حضور پر خرچ کیا اور حضور نے حضرت علی پر خرچ کیا۔ تو پیارے بھائیوں انہی کے پاس گئی تھی جو ان کے بابا جانی پر خرچ کرتے رہے ہیں۔ آج میرے بچوں کا مسئلہ بھی آپ نے آپ خلیفۃ الرسول ہیں، آپ نائب الرسول ہیں، حقیقی نائب الرسول ہیں، آپ حقیقت خلیفۃ الرسول ہیں، آپ خلیفہ بلا فضل ہیں، آپ ہی مسئلے کو حل کرنا ہے۔ ساری زندگی میرے بابا
اللہ کی مال سے اور جان سے آپ نے خدمت کی جو کی ہے وہ کسی نے نہیں کی. میں آج آپ کے پاس آئی ہوں میرا یہ مسئلہ حل کیجیے. سوال کیا گیا وراثت کا. ٹھیک ہے نا؟ کیوں صرف وراثت کا سوال کیوں کیا؟ وجہ یہ ہے آپ یہی کہو گے نا کہ جو حضور چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو میرے نبی کا صدقہ تو ساری دنیا کھا رہی ہے. میرے بابا جانے کا صدقہ تو ساری دنیا کھا رہی ہے نا. تو فرق کیا ہے؟ میرے بابا جانے کا صدقہ میں ہے اور کیا ہے؟ میرے اوپر کسی کا احسان نہیں ہوگا. وہ صدیق میرے بابا کا صدقہ ہے جو کائنات میں بڑھ رہا ہے. آج میں اپنے بچوں کے لیے اپنے بابا جانے کی فکر انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جس طرح مسئلہ پہلے چل رہا تھا اسی طرح ہی چلتا رہے گا. یعنی اس مسئلے کو آپ نے ہمیشہ کے لیے ٹھیکا دیا کہ آپ کے بعد ہو کیا معلوم خلیفہ کون بنے گا. کسی کو پتہ نہیں تھا تو میں خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے گے، کون بنے گے کسی کو پتہ نہیں تھا. اللہ کو پتہ، اللہ کے رسول کو پتہ، پیارے بھائیوں کچھ اور کو پتہ نہیں تھا. تو ظاہر اب یہ مسئلہ ایسا تھا کہ آپ یہ چاہتی تھی کہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے. آپ نے کلام اس انداز پر فرمایا کہ کوئی کسی کا احسان بھی میرے اوپر نہ ہو، میں جا کے وراثت کا سوال کروں. اور پھر اقرار ہونے سے صدیق اکبر کے زمانے سے کہ یہ میرے بابا جانی کا صدقہ ہے اور کیا ہے، اور پھر وہ میرے بچوں کے مسئلے کو حل کرے. کسی کا احسان بھی نہیں ہے، میرے بابا جانی کا صدقہ ہے. میرے بھائیوں، تو انہوں نے در حقیقت وراثت کا سوال ہی نہیں کیا تھا. جب انہوں نے کہہ دیا مسئلہ کچھ اتنا ہی رہے گا جس طرح چل رہا تھا، مسئلہ حل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مسئلہ حل ہو گیا. آپ بھی واپس آ گئے. آنے کے دن آپ بخاری جی میں آپ نے غالب ولم تتکلم، آپ ناراض ہوں گے اور آپ نے گفتگو نہ فرمائی. پیارے بھائیوں، یہ جملہ جو ہے یہ خود بتلا رہا ہے کہ سیدہ کائنات ناراض نہیں ہوئی. وجہ یہ ہے اگر ان کی ناراضگی ہوئی ہوتی اور وہ فرماتی کہ میں ناراض ہوئی تو غضبت نہ ہوتا، غضب تو ہوتا، لم تتکلم نہ ہوتا، لم تکلم ہوتا. کہ میں ناراض ہوگی، میں نے گفتگو نہیں کی. یہ تو امام زہری کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات ہے، سیدہ کائنات کی بات ہے. جب وراثت طلب کرنے گئی نہیں تھی، وراثت کا سوال ہی نہیں تھا، تو خطا اجتہادی کہاں سے آ گیا؟ سمجھائی بات نہیں آئی، خطا اجتہادی کہاں سے آ گیا؟ اب اس پر یہ کہنا کہ نہیں جنابی اب اس پر جنابی علی معاملہ چلیں، انبیاء کرام سے بھی خطا اجتہادی ہو گئی. پیارے بھائیوں، ہم تو یہ بات اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ جو سیدہ کائنات کو معصوم جو کہتے ہیں ان کی عصمت کے خلاف ان کو بات کرتے ہیں. پیارے بھائیوں، ان کی عصمت کے خلاف بات کرتے ہو تو پھر یہ تو کہا گیا انبیاء سے خطا اجتہادی ہو گئی. تو یہ بتاؤ خطا اجتہادی عصمت کی اگر منافی ہے تو نبی کی معصومیت کو قائل کیسے ہو گئی؟ سمجھائی نہیں آئی؟ آپ دوبارہ سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ بات آ جائے. آپ دیکھیں غور کریں کہ سیدہ کائنات کے لیے ہم نے خطا اجتہادی کا لفظ اس لیے بولا کہ جناب علی کے یہ خطا اجتہادی ہونے سے ہوگا کہ لوگ ان کو معصوم کہتے ہیں، وہ معصومیت نہ رہے. اور جب یہ بات اگر کہتے ہو تو اس کے بعد پھر یہ بات کہی گئی کہ آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوگی، فلاں سے خطا ہوگی، انبیاء سے. یہ بتاؤ خطا اجتہادی منافی عصمت ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ. اگر منافی عصمت ہے تو انبیاء سے ہو گئی، تو انبیاء کی معصومیت کہاں جائے گی؟ نہیں سمجھائی؟ سمجھائی نہیں آئی آپ؟ آگے نہ مولا. اگر منافی عصمت نہیں ہے تو پھر یہ تو جب انبیاء کرام کے لیے منافی عصمت نہیں ہے تو سیدہ کائنات کے لیے منافی عصمت کیسے ہو؟ سمجھائی نہیں ہے؟ دوبارہ سمجھا دوں مگر ریاست کی سمجھنے بات نہیں ہے. اچھا ذرا آسان انداز آخر
ویسے اب میں اصل منطق میں داخل ہو گیا تھا. میں نے کوشش تو بڑی کی ہے کہ میں اس کو باہر نکلا رہوں مگر کب تک نکلا رہوں. پیارے ساتھیوں، بات اصل میں یہ ہے، اگر یہ کہا جائے کہ سید کائنات کے لیے ہم نے جو یہ قول کیا، خطا کا اس لیے قول کیا کہ جناب علی سید کائنات کو لوگ معصوم کہتے ہیں، تو معصومیت ان کی نہ رہے، یعنی جو لوگ معصوم کہتے ہیں ان کے خلاف ہم ثابت کرنے کے لیے ہم نے آپ نے خطائی اجتہادی غلط بولا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ کہا کہ پھر آپ نے جب یہ بات کہی تو یہ تو بتلائیے، آپ نے پھر یوں بھی تو کہا نا کہ آدم علیہ السلام سے خطائی اجتہادی ہو گئی. اگر سید کائنات سے خطائی اجتہادی کا ثبوت ان کو معصومیت سے نکال رہا ہے، تو آدم علیہ السلام کے لیے خطائی اجتہادی کا ثبوت ان کو معصومیت سے نکالے گا یا نہیں نکالے گا؟ اگر ان کو نکالے گا تو ان کو بھی نکالے گا. اگر ان کو نہیں نکالے گا، آدم علیہ السلام کو نہیں نکالے گا تو ان کو بھی نہیں نکالے گا، تو میں فائدہ نہ ملا. مطلب یہ ہے پیارے ساتھیوں، اصل چیز یہ ہے، میں آپ سے آخری جملے عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے آخری جملے کیا ہیں پیارے ساتھیوں. بعض اوقات ہم لوگ کسی کے بارے میں دیکھو، ایک ہوتا ہے لہجہ، ایک ہوتا ہے انداز، ایک ہوتے ہیں الفاظ. گستاخی کبھی لہجے سے بھی ہوتی ہے اور گستاخی کبھی الفاظ سے بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ سنائی بات نہیں آتی. دیکھو نا، کوئی اگر معاذ اللہ کوئی شخص بیٹا اپنے باپ کے لیے اگر کوئی لفظ ایسے بول دے تو گستاخانہ ہو تو گستاخی ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی بیٹا کسی باپ سے ادھر آ، پیارے بھائیو، یہ الفاظ تو گستاخی والے نہیں ہیں مگر یہ لہجہ گستاخی والا ہے. پیارے ساتھیو، رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو ہمیں اہل بیت اطہار کی بارگاہ اقدس میں ہر قسم کی گستاخی سے بچانا. یا اللہ ہم سب پر رحمت نازل فرما. یا اللہ ہم تو غلام سید کائنات ہیں، غلامان علی مرتضیٰ ہیں. یا اللہ اسی حب پر ہمارا خاتمہ ہو. یا اللہ اہل بیت اطہار کی محبت میں جئیں، صحابہ کرام کے عشق میں مریں، اور ازواج مطہرات کی ادب میں ہماری جان جائے، اور حضور کا آخری دیدار ہمیں آخر میں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب